ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا الا یعنی توجہ کرو، ذرا غور کرو، میری طرف دھیان دو۔ تو پہلے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی توجہ اپنی طرف کروائی، اور توجہ کروانے کے بعد، اور میں بھی آپ تمام احباب سے یہ عرض کروں گا کہ اس حدیث کا جو اسلوب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ توجہ کیجئے اور غور کیجئے گا۔ توجہ دلانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ فرمایا وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر درست ہو تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ درست رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اللہ، دھیان کرو اور توجہ دو تاکہ تم جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے۔ اللہ وحی القلب، فرمایا کہ وہ دل ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا یہ فرمان، اور آپ نے جو لوگوں کی اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اس دل کے بارے میں۔ یہ دل بھائیو واقعی انسان کے جسم کے اندر اس کا کام اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی ملک میں ایک بادشاہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دل انسانی جسم میں بادشاہ کا کام کرتا ہے۔ اس دل کے اندر کسی بھی چیز کا کوئی پروگرام بنتا ہے، اور عقل جو ہے وہ دلائل کے انبار لگا دیتی ہے۔ اب یہ دل
اور یہ عقل، یہ پھر انسان کے جو باقی اعضاء ہیں انہیں کوئی کام کرنے پر ابھارتے ہیں۔ انسان اپنے دل کے مشوروں کے اوپر عمل کرتا ہوا اپنے جسم کے ان اعضاء کے ساتھ حرکتیں سر انجام دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس دل کے بارے میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو آپ حفظ کر لیں گے، اس کو اگر آپ ٹھیک رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا پورا جسم، آپ کے جسم کے تمام اعضاء درست رہیں گے۔ اور اگر یہ دل خراب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے جسم کے اعضاء جو وہ ٹھیک کام نہیں کریں گے۔ اب اس دل کی خرابی دو طرح سے ہے۔ ایک خرابی جیسے کوئی میڈیکل ایشو ہوتا ہے، میڈیکلی ایشو میں ہم جانتے ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں، پھر ان بیماریوں کے ڈائیگنوز ہونے کے بعد ہم اپنے علاج کرواتے ہیں۔ اس کے لیے جو بھی ہارٹ اسپیشلسٹ آپ کو میڈیسن لکھ کر دیتا ہے، مشورے دیتا ہے، تو ہم اس کے مطابق اپنے اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی بیماری سے نجات پانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی سرجری بھی کروانا پڑتی ہے۔ یہ بیماری، اس کا تعلق انسان کے طبی مسائل سے ہے، اس کے میڈیکل ایشو ہے۔ لیکن ایک اور بیماری جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اس بیماری کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہے، انسان کی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور وہ جو بیماری ہے، اس بیماری کے حوالے سے اس آج کے انسان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو ٹھیک کروانے کے لیے بھی بالکل تیار نہیں ہے، جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، سمجھیے گا بات کو، کہ اگر دل کی بیماریوں میں کوئی سب سے بڑی اور خطرناک اور خوفناک اگر کوئی بیماری ہے تو یہ روحانی بیماری ہے۔ آپ کے دل کی جو طبی مسائل کی وجہ سے بیماری ہے، اس کی وجہ سے آپ کی دنیا کے چند ایام تھوڑے مشکل ہو جائیں گے، لیکن اس کا تعلق آپ کی آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت اس انسان کے دل کا روحانی اعتبار سے بیمار ہونا اور روحانی اعتبار سے اس کا خراب ہونا جتنا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھائیو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اگر اس دل کو ٹھیک نہ کیا جائے، اگر اس دل کو درست نہ کیا جائے۔ یہ دل، اس کی جو بیماریاں، سب سے خطرناک بیماری اس کی وہ یہ ہے کہ یہ دل اگر کالا سیاہ ہو جائے، اور کالا سیاہ ہونے کے بعد یہ سخت ہو جائے، تو یہ سب سے خطرناک اور سب سے بری بیماری ہے۔ دلوں کا کالا ہونا اور کالا ہونے کے بعد اس کا سخت ہو جانا، یہ تباہ کن بیماری ہے۔ انسانوں کے دل جب سخت ہو جائیں، انسانوں کا دل جب کالے ہو جائیں، تو پھر یہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے خالق اور اپنے مالک کی پہچان بھول جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ پھر اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، آنکھیں ان کی دیکھتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ فرمایا لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، انسانوں کے دل جب کالے ہو جائیں اور یہ دل جب سخت ہو جائیں تو پھر یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، اور دل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس دل کے خراب ہونے کے ساتھ آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دل تو پہلے ہی بیکار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لہم قلوب، ان کے دل ہیں لا یفقہون بہا،
لیکن ان کے دل اس قابل ہی نہیں رہے کہ یہ سوچیں اور سمجھیں. جب دل خراب ہو گئے تو ان کی ولہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں لیکن لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان بھی ہیں ان کے، لیکن لا يسمعون بها، لیکن اپنے ان کانوں سے یہ سنتے نہیں. ان کے کالے سیاہ دل نے اور ان کے سخت دل نے ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا اور ان کے کانوں کو بھی بہرا کر دیا. اب صورتحال یہ ہوتی ہے، آپ اس کے سامنے دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کے ذکر کی باتیں، ہدایت کی باتیں آپ اس کو کریں تو یہ دیکھنے میں یوں ہے کہ سن رہا ہے اور دیکھنے میں یہ ہے کہ شاید سمجھ بھی رہا ہے. اگر اس نے سننے کے بعد اپنے آپ کو درست نہیں کیا، سننے کے بعد اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، تو بھائیو یہ اندھا تھا اور یہ بہرا تھا. اس کے دل نے اس کو اندھا کیے رکھا اور اس کو بہرا کیے رکھا. سبب دل کالا سیاہ اور دل جو ہے وہ سخت ہو چکا. انسانوں کے دلوں کی سختی کس مقام پر پہنچ جاتی ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک نقشہ کھینچا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سخت بھی کیسے ہو گئے؟ فهي كالحجارہ، گویا کہ یہ پتھر ہوں. دل اتنے سخت ہو گئے کہ گویا کہ یہ پتھر ہیں. یہ اللہ اپنے قرآن میں دلوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك وهي كالحجارہ، دل تمہارے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں. پھر بات یہی تک نہیں چھوڑی، فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ واشد قسوہ، صرف پتھروں کی طرح نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تمہارے دل. کیوں؟ کیونکہ جو پتھر ہیں ان کی صفات کو اللہ تعالی بیان فرماتا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جن پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اور اسی طرح وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ایسے بھی ہیں پتھر کہ جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں کے پھٹنے کی وجہ سے ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں کی صفت یہ بھی ہے اللہ کے ڈر سے پتھر گر پڑتے ہیں. پتھروں کی یہ صفت اللہ نے بیان کی. انسانوں غور سے سنیے گا، میری یہ توجہ سے بات سنیے گا. چند منٹ ہوتے ہیں جمعے کے، باتیں بہت سی کرنے والی ہوتی ہیں. 30 منٹ میں وہ ساری باتیں پوری تو نہیں ہوتی، لیکن ایک کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ احباب کے باتوں کو گوشوار کیا جا سکے. دیکھیے گا آپ کے اور میرے دلوں کی کیفیت کیا ہے. فرمایا کہ یہ پتھروں کی مثال یہ ہے کہ پتھر وہ بھی پھٹ جاتے ہیں اور پھٹنے کے بعد ان میں سے نہریں بھی نکلتی ہیں، ان میں سے پانی بھی نکلنے لگتا ہے. اور ایسے پتھر بھی ہیں یَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی قسم یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پتھر ایسے ہیں ان کے سامنے اگر تم اللہ کا ذکر کرو تو پتھر بھی ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے گر پڑتے ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ جیسے اللہ نے فرمایا نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، یہ پہاڑ بہت بڑی مخلوق ہے اور بڑی مضبوط مخلوق ہے، لیکن اگر ان کے سامنے اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، اگر اللہ قرآن ان پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے اس کلام کو سن کے یہ پہاڑ پھٹ جاتے، اور صرف پھٹ ہی نہ جاتے بلکہ پھٹنے کے بعد یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ اکبر.
یہ مثال ہے پتھروں کی، یہ مثال ہے پہاڑوں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں آپ سے شکوہ کر رہا ہے، اے انسان تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، تیرا دل جو میں نے بڑا نرم بنایا تھا، تیرے اس نرم دل کے اندر اتنی سختی پیدا ہو چکی ہے کہ اگر تیرے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تجھے ڈر بھی نہیں لگتا، تیرے سامنے قرآن پڑھا جائے تو قرآن جیسی عظیم نعمت بھی تیرے اوپر اثر نہیں کرتی، تیرے رب کی، تیرے مالک کی، تیرے خالق کی، کائنات کے بادشاہ کی، کائنات کے اس مالک اس خالق کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اس کا بھی تذکرہ ہو تو تیرے اوپر کوئی اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا، کوئی تیرے اوپر خشیت نظر نہیں آتی، اور نصیحتوں کو سننے کے بعد بھی تیرے اندر تبدیلی نہیں آتی، تو یہ وجہ کیا ہے کہ تیرا دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا۔ جی ہاں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں عزیزوں، یہ وہ دور ہے جس دور میں کوئی بندہ نہیں بچا، کسی کا دل تھوڑا سخت، کسی کا زیادہ سخت۔ حقیقت یہ ہے آج تقریر کرنے والے اور آج تقریریں سننے والے، آج بیان کرنے والے، آج بیان سننے والے، آج مرد و خواتین، آج چھوٹے بڑے، سب کے دل سخت ہو چکے، دل نرم نہیں رہے، وہ دل نہیں رہے جو دل اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے تھے۔ وہ دل، صحابہ کے دل جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے، ان کے سامنے اذا ذکر اللہ، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے تھے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، کئی بھائیوں کی توجہ ابھی بھی نہیں ہے اور کئی نیند میں بھی مشغول ہیں، وجہ کیا ہے؟ دلوں کی سختی، اتنے دل سخت ہو گئے۔ ابھی آپ باہر کہیں کو ڈرامہ فلم لگا دیں اور کسی ناچنے گانے والے کو لگا دیں، کسی طواف کو لگا دیں، کسی بدکار کو گفتگو کرنے کے لیے وہ آپ کو لطیفے سنائے اور لطیفے سنا سنا کے آپ کو ہنسائے، تو یقین جانیے پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں سوئے گا، اور کسی بندے کی توجہ کہیں بھی دائیں بائیں نہیں ہوگی، وہ پوری توجہ سے اس کنجر کو سنے گا، اور اس طوائف کا وہ جو طوائف ہوگی اس کے ناچ اور گانے کو سنے گا۔ یہ حالت ہے آج اس معاشرے کی، اور وہ تھا وہ والا معاشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحت ان کو کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ کیسے ان کے ایمان تھے، کیسے ان کی جناب، کیسا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جب قرآن پڑھا کرتے تھے، ابھی اسلام نیا نیا آیا تھا، دین نیا نیا آیا تھا، اور جتنا قرآن نازل ہوا تھا، ابو بکر صدیق بڑی محبت قرآن کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ جاتے اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب پڑھتے تو رکت طاری ہو جاتی اور آنسو بہنے لگتے اور ہچکیاں بن جاتی۔ ان کے اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق کے گھر کے باہر اکٹھے ہو جاتے اور کہتے ہیں ابو بکر کے گھر میں کیا ہوا ہے، اتنی ابو بکر کے گھر سے یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر اتنا زار و قطار کیوں رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر والے بتاتے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ تھے نرم دل، یہ تھے واللہ رقیق دل، یہ تھے صاف ستھرے پاکیزہ دل، یہ تھے جو دلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اوپر سیاہی نہیں تھی۔ جب دلوں کے اوپر سیاہی نہیں تھی تو اللہ کی قسم ان کے دل بھی پھر اسی طرح کے نرم تھے۔ یہ تو صحابہ ہیں، تابعین نے بھی کمال کر دیا۔ اللہ کی قسم اپنے دلوں کی صفائی کے حوالے سے کیا خوبصورت دل تھے، کیا پیارے دل تھے، کیا نقی تقی، ایسے خوبصورت دل، اتنے صاف ستھرے دل، صحابہ کے دل، تابعین کے دل۔ اللہ اکبر کبیرہ، زرارہ بن ابی اوفا رحمہ اللہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے ان کی ملاقات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہے،
بصرہ کی ایک عدالت کے اندر یہ جج بھی تھے، اور بڑا ایک نام تھا زرارہ بن ابی اوفا، بنو قشیر کی ایک مسجد میں امامت کرتے تھے۔ ایک دن صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ مدثر کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مدثر کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت کے اوپر پہنچے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، یہ دن ایک ایسا دن ہوگا، یعنی قیامت کا یہ دن ایسا دن ہوگا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو یہ دن سب سے زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کی قسم بہت بن حکیم اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں بھی اس نماز کے اندر شریک تھا، اور جب انہوں نے یہ تلاوت کی، زرارہ نے یہ آیت پڑھی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا زرارہ گر گئے اور زرارہ کی جان نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے دل کے جن کے دلوں پر قرآن ایسے اثر کرتا تھا، ایسے لوگ کے جن کے اوپر اللہ کی باتیں ایسے اثر کرتی تھی، ایسے لوگ کے جن کے اوپر اللہ کی قسم قرآن کی باتیں ایسے اثر کرتی تھی، ایسے لوگ جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈرنے والے اور خوف کھانے والے۔ آج ہم قیامت کی باتیں کریں، آج ہم قبر کی باتیں کریں، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کی باتیں کریں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کی باتیں کریں، آج ہم اللہ کے عذاب کی باتیں کریں، آج ہم جنت کی باتیں کریں، آج ہم دین پڑھ پڑھ کے سنائیں، آج ہم نصیحتیں کر کر کے سنائیں، آج ہم لوگوں کو نماز کی اہمیت بیان کریں، آج ہم لوگوں کو قرآن کی اہمیت بیان کریں، آج ہم لوگوں کو ذکر الہی کے فضائل بتائیں، آج ہم لوگوں کو آخرت سے ڈرائیں، لیکن اللہ کی قسم دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آج کے دل میلے دل ہیں، آج کے دل کالے دل ہیں، آج کے دل سخت دل ہیں۔ اللہ من رحم ربی، اللہ من رحم ربی، اللہ من رحم ربی۔ اللہ کے جس پر اللہ نے رحم کر دیا ہو، اللہ کے جس پر اللہ نے رحم کر دیا ہو، وہ بھی میرے بھائیوں اتنے صاف ستھرے دل پھر بھی آج کہیں نہیں ملتے۔ کوئی ملے گا بھی تھوڑی بہت صفائی، کسی کو اس سے تھوڑی زیادہ، کسی کو اس سے تھوڑی کم، اس سے کم، کوئی اس سے کم، اور موسٹلی تو بھائیوں دلوں کی حالت یہ ہو چکی کہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکے اور مکمل طور پر سخت ہو چکے، جن کے اوپر آج معمولی سا بھی کوئی دین کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی دین کی بات معمولی سے بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آئیں تھوڑا سا جائزہ یہ بھی لے لیں کہ یہ دل سخت ہوتے کیسے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بس ایک آپ کے سامنے جائزہ پیش کروں۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، اللہ پتہ نہیں لگتا، اور مضمون بڑا اہم ہوتا ہے۔ سمجھیے یہ دل سخت ہوتے کیوں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیہ، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، اور یار سوئیں نا آپ، یار آپ غور سے سنیں اور اپنے ٹیکے چھوڑیں، آپ ٹیک چھوڑیں آپ اور توجہ سے سنیں آپ۔ ان العبد اذا اخطأ خطیہ، جب اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو فرمایا نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس ایک گناہ کی وجہ سے، اس کی ایک برائی کی وجہ سے اس بندے کے دل کے اوپر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ بندہ اس کو احساس ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور کیا کرتا ہے فَإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اور اگر اپنی غلطی کا احساس کر کے غلطی سے پیچھے ہٹ جائے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے تو کیا ہوتا ہے، فرمایا سُکِلَ قَلْبُ، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر تو گناہ ہونے کے بعد انسان نے اپنے اس گناہ کے اوپر احساس کر لیا، اپنی غلطی کو مان لیا، اس کے بعد وہ اپنے اس گناہ کے اوپر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، سُکِلَ قَلْبُ، اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِنْ عَادَ، اور اگر اس نے یہ عمل پھر کیا یا اور کوئی گناہ کیا، گناہ کے اوپر معافی نہیں مانگتا بلکہ گناہوں کے اوپر مزید آگے بڑھتا ہے، فَإِنْ عَادَ،
پھر کرتا ہے زید منہا، فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے زید فیہا، پھر کیا ہے کہ یہ سیاہی جو ہے یہ بڑھتی ہے، کیا ہوتا ہے پھر حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پھر یہ سیاہی جو ہے اس کے دل کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ بران، اور پھر یہ ایک ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ اس کا مکمل دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان لفظوں کے ساتھ کیا ہے، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہاں لوگوں تمہارے دلوں کی حالت یہ ہو گئی کہ تمہارے مسلسل گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں کے اوپر سیاہی چڑھ چکی ہے۔ جی ہاں، انسانوں کے گناہ ہیں، انسانوں کے جرم ہیں کہ جب ہم اپنے گناہوں کے اوپر دلیر ہو جائیں، اپنے گناہوں کے احساس ختم ہو جائیں اور گناہوں کے اوپر توبہ استغفار نہ کریں، گناہوں کے اوپر معافی نہ مانگیں، بلکہ گناہوں کے اوپر ڈٹے رہیں، تو یہ گناہ انسانوں کے دلوں کو کالے سیاہ کر دیتے ہیں، اور یہ کالے سیاہ دل پھر سخت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کی نصیحتیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گی، اب آپ کی دین کی باتیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گی، یہ آپ جتنا مرضی اس کو جناب قرآن کی آیات کھول کھول کے بیان کر کے اس کو بتائیں، آپ جتنا مرضی اس کو اللہ کی پکڑ کے حوالے سے خبردار کریں، آپ جتنا اس کو مرضی عذاب قبر سے ڈرائیں، جتنا مرضی آپ اس کو قیامت کے عذاب سے ڈرائیں، یہ اثر لینے والا نہیں، کیونکہ دل کالے سیاہ ہو گئے اور دل جو ہے وہ سخت ہو چکے۔ جی ہاں عزیزو، آج یہ دور ہے، اس دور کے اندر انسانوں کے دلوں کی کیفیت یہی ہے جو اللہ کے قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی۔ اسی طرح بھائیو کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ان انسانوں کے دلوں کو مزید جو ہے وہ سخت کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک، دیکھو زیادہ نہ ہنسا کرو، کیوں؟ فرمایا فإن کثرۃ الضحک، کہ جب تم زیادہ ہنستے ہو تمیت القلب، فرمایا کہ تمہارے زیادہ ہنسنے کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے باتیں مت کیا کرو، کیوں؟ فرمایا فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب، فرمایا کیونکہ جب تم کثرت سے باتیں کرنے والے بن جاتے ہو اور تمہارے گفتگو کے اندر کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو اس وجہ سے بھی تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے آگے فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی کے بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ فرمایا سن لو، اے سن لو بھائیو، سن لو اور توجہ سے سن لو اور غور سے سن لو، فرمایا جس بندے کا دل جتنا سخت ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوگا۔ ہاں ہاں اے مسلمانوں، آج دلوں میں اطمینان نہیں، آج زندگیوں میں سکون نہیں، آج وہ راحتیں نہیں، آج وہ اطمینان نہیں، آج بے سکونیاں، آج یہ تمہارے لیے یہ مہنگائیاں، آج یہ چاروں طرف سے پریشانیاں، آج یہ تمہارے معاشی مسائل، آج یہ تمہاری دنیا کی زندگی کا تم پر تنگ ہونا، آج یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا آنا، آج یہ تمہارے لیے مسائل کا کھڑا ہونا، آج یہ تمہارے دل پریشان، تمہارے چہروں پر پریشانیاں، تمہارے گھروں میں پریشانیاں، تمہاری تجارتوں میں پریشانیاں، تمہارے معاملات میں پریشانیاں، ہاں واللہ ہے اس کے پیچھے کوئی حکومت نہیں، کوئی سیاستدان نہیں، کوئی فوجی جرنیل نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی جج نہیں، کوئی آپ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے تیرا اور میرا دل ہے۔ یہ رزلٹ ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تڑپتے ہوئے انسانوں، بلکتے ہوئے انسانوں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسانوں اور جناب بے سکونی کی زندگی گزارنے والے انسانوں، اپنے دلوں کی صفائی کرو، اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کی میل اتارو، اپنے دلوں کی اس سختی کو دور کرو۔ جب تک یہ نہیں کرو گے تو حالات یہی رہیں گے۔
کیسے نرم ہوں گے؟ آخری 2 منٹ کی بات، کیسے نرم ہوں گے؟ یہ نرم ہوں گے، بیٹھو کسی صفائی کرنے والے کے پاس بیٹھو، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، او جی میری دو شریانیں بند ہو گئی ڈاکٹر صاحب، شریانہ جڑیاں نے صحیح کام نہیں کر دیا بھیا، بلاکیج ہو گئی سر، اس کو صاف کریں، یا جناب جو ہے بائی پاس کریں، دل ہے، دل صاف، دل ٹھیک کر دے، دل کی بیماری لگ گئی ڈاکٹر صاحب، بس بیکار ہو گئے ڈاکٹر صاحب، بیکار ہو گئے، دل کی بیماری کا علاج کر دو، دوائی دے دو، نہیں تو بائی پاس کر دو، نہیں تو جناب پر لاٹ شاٹ ڈال دو، میرا دل کی جناب شریانے کھل جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہر ٹائم یہ ٹیبلٹ اپنے پاس رکھنی ہے، زبان کے نیچے رکھنے کے لیے دل کے مریضوں کو، تاکہ کہیں تجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ وہ اصل بیماری ہے، اس حوالے سے کوئی پرواہ ہی نہیں، سمجھ گئے؟ جاؤ واللہ ہے، میں بحیثیت ایک طالب علم، ایک معمولی سا واللہ ہے، معمولی سا مبلغ، نہ کوئی عالم نہ کوئی شیخ، ایک معمولی طالب علم اپنے مطالعہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، دل کالے ہیں، دل سیاہ ہے، دل سخت ہے اس وقت ہمارے، اس کا علاج کرواؤ اللہ کے بندو، اس کا علاج کرواؤ، اور اس کا علاج کروانے کے لیے ایسے اہل علم علماء کے پاس بیٹھو جو خود بھی باعمل ہو، تو خود بھی، یہ بھی میں مانتا ہوں، مانوں گا اور بتاؤں گا کہ ہاں آج کے ہمارے کئی علماء بھی وہ بھی بدعمل ہو چکے، اس دنیا نے اندھے کر دیے، اس دنیا کے مال نے، اس دنیا کے کاروبار نے، اس دنیا کی تجارت نے سب کو اندھا کر دیا، کیا مولوی کیا عام، سب اندھے ہو گئے، اللہ کی جس پر اللہ کا رحم ہو، اللہ کی جس کو اللہ نے بچایا ہو۔ اللہ اکبر، ایسے کسی عالم کے پاس بیٹھے، اللہ چمٹ جائے اس کے ساتھ، اس کی صحبت کو نہ چھوڑیں، جو آپ کے دلوں کی صفائی کرے، جو آپ کے دلوں کو نرم کرے، جو آپ کو اپنا رب یاد دلائے، جو آپ کو قرآن یاد کروائے، جو آپ کو حدیث یاد کروائے، جو آپ کو مسجد سے جوڑے، جو آپ کو قرآن سے جوڑے، جو آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑے۔ دلوں کی صفائی اور کوئی نہیں ہے، دل صاف کرنے کے لیے اللہ کی قسم قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، محمد کریم نے یہی قرآن پیش کیا تھا، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے، دنیا کے بڑے بڑے بدماش، دنیا کے بڑے بڑے قاتل، دنیا کے بڑے بڑے ظالم، دنیا کے بڑے بڑے واللہ زانی، دنیا کے بڑے بڑے شرابی، جب محمد کریم کے پاس بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سنا اور اس کی تفسیر سنی، تو واللہ صفائیاں ہوتی گئی، صفائیاں ہوتی گئی، ایسی ان بدماشوں کی، ڈاکوؤں کی، زانیوں کی، شرابیوں کے دلوں کی صفائی ہوئی، عزتوں کے محافظ بن گئے، انسانوں کے محافظ بن گئے، اور عزتوں والے بن گئے، نظریں جھکا کے رکھنے والے بن گئے، لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے، دوسروں کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے بن گئے، اور دین اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے والے بن گئے۔ وقت نہیں رہا، باتیں تو اور بھی بہت ہے میرے عزیزوں، بس آخری بات یہی ہے، عزیزوں اپنے دل کی صفائی کروائیے اہل علم کے پاس بیٹھ کے، اور ایسے اہل علم جو خود بھی باعمل ہو، دین سیکھیے، قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، مسجد سے جڑیے، ذکر سے جڑیے، اللہ کی باتوں کے ساتھ جڑیے، اور آخری چیز یہ کہ بھائیو اپنی اموات کو دیکھیے، مردوں کو دیکھیے، قبرستان کو دیکھیے، موت دل کو نرم کرتی ہے، اموات کو دیکھیں، مرنے والوں کو دیکھیں، قبرستان میں جائیں، دفن ہونے والوں کو دیکھیں، مردوں کو دیکھیں، مرنے والے آخری سانسوں میں جب ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں ان کو دیکھو، اور زخمی حالت میں جو کھا رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں ان کو دیکھو، تاکہ یہ سخت دل جو ہے وہ نرم ہو، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔